کہتے ہوئے توبہ کی تھی تو اللہ نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا تھا، مکہ بھی سلطنت قائم کرنی تھی۔ عوام توبہ کرے۔ توبہ کیا ہے؟ ہر شخص دیکھے میری زندگی میں، میری معاش میں، میری معاشرت میں کیا چیز خلاف اسلام ہے، نکالے اس کو۔ اگر آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے، کوئی رشوت ہے، کوئی سودی معاملہ ہے، کوئی بیع و شراء غلط کر رہے ہیں، شریعت کی روح سے صحیح نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے پاک کیجیے۔ مکان سود پر لیا ہوا بیچیے، پے آف کیجیے، رہیے کسی کرائے کے مکان میں، جھونپڑی میں رہیے۔ گھر میں شرعی پردہ نافذ کیجیے، شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں۔ یہ علماء سے پوچھئے شرعی پردہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا بہنوئی اور سالی کے درمیان پردہ ہے یا نہیں ہے؟ اور دیور اور بھابھی کے درمیان پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھئے علماء سے۔ حضور نے تو دیور کے بارے میں فرمایا تھا والحم موت، دیور تو موت ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں تصور کیا؟ دیور ور کسے کہتے ہیں؟ ور شوہر، دیور دوسرا شوہر۔ یہ تو ان کے کلچر کا حصہ تھا جو سب سے زیادہ نمایاں تھا سکھوں کے ہاں۔ ایک بھائی کی بیوی آ گئی، سارے جو ہیں آرے لگ گئے، یہ ان کا کلچر تھا۔ بہرحال اسلام میں دیور اور بھابھی کا پردہ، شالی اور بہنوئی کا پردہ اللہ نے دے دیے ہے۔ یہ ہے محرم جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، باقی ہر انسان کے سامنے اسے چہرے کے اوپر نقاب لے کر آنا ہوگا۔ توبہ کریں اس کی، اور یہ توبہ کرنے کے بعد عزم مصمم کریں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، کاروبار پیچھے، ملازمت پیچھے، پروفیشن پیچھے، پہلے میں تیرے دین کے لیے تن اور من اور دھن لگاؤں گا۔ اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کا انتخاب کیجئے جو آپ کو صحیح معلوم ہو، جو بہتر معلوم ہو۔ اس میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں 5 باتیں دیکھیے۔ نمبر 1، سیکٹیرینزم پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس بنیاد پر نہیں۔ دین ایک ہے، دین کے لیے ہونی چاہیے، مسلک کے لیے نہیں۔ نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں نظام بدلنا ہے، صرف تبلیغ نہیں کرنی ہے، صرف مسجد نہیں بنانی ہے، صرف پڑھانا ہی نہیں ہے، دین قائم کرنا ہے۔ نمبر 3، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا۔ نمبر 4، اس سے پتہ کیجئے کیا میتھڈولوجی ہے آپ کے سامنے، کس طریقے سے آپ اسلام لانا چاہتے ہیں، اور آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں سیرت النبی سے، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی نبی کے ہاتھوں اسلام قائم ہوا دنیا میں، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، نوح کے ہاتھوں نہیں، ہود کے ہاتھوں نہیں، صالح کے ہاتھوں نہیں، شعیب کے ہاتھوں نہیں، صرف ایک محمد رسول اللہ۔ اسی لیے وہ آیات جو پڑھی تھی انہیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اس دین حق کو تمام ادیان پر۔ یہ تو بیسک فنکشن ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیسک مشن ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی جد و جہد میں، اور 5ویں بات یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر سونگھیے کہ خوشبو آ رہی ہے یا نہیں خلوص کی، کہیں دین کے پردے میں دنیا داری اور کاروبار تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ 5 باتوں میں اگر کوئی جماعت 33% بھی آپ کو صحیح نظر آئے، اس میں شامل ہونا فرض۔ لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ یہ تو توبہ ہوگی آپ کی، عوام کی سطح پر، افراد کی سطح پر۔ پہلی توبہ، اپنی معاش، اپنی معاشرت سے غیر اسلامی چیزیں نکال باہر کریں۔ دوسرے،
اپنے تن من دھن کا تھوڑا حصہ لگائیں دنیا کمانے میں، زیادہ حصہ لگائیں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں۔ اس مقصد کے لیے کسی جماعت میں شامل ہوں۔ تنظیم اسلامی بھی ایک جماعت ہے، ہم نے قائم کی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجئے، دیکھیے، پڑھیے، سوچیے۔ دوسری سطح کیا ہے؟ سرکاری سطح، حکومت کی سطح، قومی سطح۔ اس پر بڑی بدقسمتی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے دستور میں مکمل اسلام موجود ہے۔ وہ میرے پاس آئے کہ ضیاء الحق صاحب کہہ رہے ہیں، بہنوئی ان کے، جب ڈاکٹر صاحب سے کہے کام کرنا ہے تو میدان میں آئے، وزیر بنے۔ میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے، واپس آ کر میں نئی وزارت بناؤں گا۔ میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ نمبر ایک تو میں اس کا اہل نہیں، میں کوریڈورز آف پاور جنہیں کہتے ہیں ان میں کبھی گھوما پھرا ہی نہیں ہوں، میں وہاں کے ایٹیکیٹ سے ہی واقف نہیں۔ نمبر دو یہ کہ آپ نے ہمیں کام کچھ نہیں کرنے دینا، اصل حکومت فوج کی ہے، بدنام ہم ہو جائیں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، صاف کام ہے۔ تو ڈاکٹر رڈائی صاحب نے کہا زندہ ہے ابھی، آپ جہاں پوچھ لیں، کراچی میں سرجن ہیں، بڑے اچھے، بہت نیک آدمی، ہماری انجمن خدام القرآن کے فاؤنڈر ممبرز میں سے۔ ان کا کہ بالکل یہی باتیں میں کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جواب یہ ہوگا۔